أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سابقہ آیات میں قصہ نوح علیہ السلام کے ذریعے ان مضامین کی تائید کی گئی جو مضامین اس سے پہلے توحید کے، اس بات رسالت کے، عذاب کی وعید کے، تحدید کے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے ذکر ہوئے تھے. اس سے نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے مزید قوت بخشی گئی، تاکید کی گئی، تائید کی گئی. اسی طرح کچھ اور انبیاء کے واقعات اور کچھ اور انبیاء کے اجمالی قصص کو بیان کیا جا رہا ہے. قوم عاد، قوم سمود کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بیان ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے بھیجا من بعده حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسلا، بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے. الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، ان کی قوموں کی طرف بہت سارے رسول بھیجے. فجاءوہم بالبینات، نبی معجزہ لے کے آتا ہے. اپنے نبوت کے دعوے میں معجزہ ضرور ہوتا ہے، صحیح ہے. فجاءوہم بالبینات، یہ لوگ، یہ رسول، یہ اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کے پاس واضح واضح معجزات لے کر آئے. جا کے ساتھ جب با آ جائے نا، آنے کا معنی نہیں، لے آنا، لے آنا. فجاؤ بالبینات، یہ بہت سارے معجزات، واضح واضح معجزات قوم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو ہم نبی ہیں، اور نبی کی تائید معجزے کے ذریعے سے. معجزہ کہتے ہیں عادت کے برخلاف کوئی واقعہ ہو جانا اور عادت اس کو ماننے کو تیار نہ ہو، لیکن نبوت کے دعوے کے تحت، اللہ کی قدرت کے تحت اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بندے کی طاقت نہیں ہے، یہ بندے کی طاقت کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے یہ کام اس شخص کے ذریعے سے انجام کروایا ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزہ انسان کی طاقت نہیں ہے، خدا کی قدرت سے ہی نمودار اور ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنے پیغمبر کی رسالت کو، نبوت کو ثابت کرتا ہے. یہی ہوتا ہے معجزہ. فجاؤہم بالبینات، یہ پیغمبر جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، ہم نے بھیجا ان کو، یہ واضح واضح دلائل، واضح واضح معجزات لے کر پہنچے، ان کے پاس پہنچے. لیکن انہوں نے تو اول حصے میں ہی، اول درجے میں ہی، سوچے سمجھے بغیر ہی، غور و فکر کیے بغیر ہی، اول وہلہ، اول درجے میں ہی انکار کر دیا. سوچا بھی نہیں. سوچتے کیسے؟ ان کو پتا تھا کہ نبی آنے کے بعد ہم پر حدود باندھ دے گا، پابندی لگا دے گا کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت نہیں، اور ہم عیش و عشرت کے خوگر ہیں، عادی ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے. آپ ایک ہیروئنچی کو، چرسی کو، افیونچی کو بہت سمجھائے، سگریٹی کو، نسواری کو، پنواری کو بہت سمجھائے، بھائی چھالیا ہے، نقصان ہے، اس میں تباہی ہے، نسوار ہے، تمباکو ہے، جسم اندر کی طرف یہ کرنا، یہ خودکشی کے مترادف ہے. آپ اپنے جسم کو گلا رہے ہیں، چھالیے سے آپ زہر ڈال رہے ہیں، یہ ہلکا ہلکا زہر ہے، سلو پوائزن ہے، آپ خودکشی کے مترادف ہیں، آپ جان بوجھ کر مضر اشیاء استعمال کر رہے ہیں.
یہ چھوڑ دیں، اس سے آپ کا جسم خراب ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ زہر اپنا کام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ ذرا، آپ بتائیں، مانتا ہے وہ؟ مانتا ہے؟ نہیں مانتا. حالانکہ جسم ہے، اپنے ساتھ ہے، سمجھا رہے ہیں بھائی یہ تمباکو ہے، بھائی یہ چھالیاں نقصان دہ ہے، بہت زیادہ سخت نقصان دہ ہے. بھائی آپ ہیروئن پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، افیون کھا رہے ہیں، نشاور چیزیں ہیں، زہر ہے بھائی، یہ زہر ہے. لیکن نہیں سنتے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے. کفر میں اتنے ہو گئے، ایسے کفر میں مشغول ہو گئے، شرک میں ایسے مشغول ہو گئے، ان کو اتنا مزہ اس میں آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، ان کو میٹھی چیز کھلا رہے ہیں، ٹافی کھلا رہے ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں جو ان کو افیون میں اور ہیروئن میں اور چھالیا میں اور تمباکو میں مزہ آ رہا ہے. ان کو اچھی سے اچھی چیز کھلائے، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں. ان کو بہترین سے بہترین دلائل دے کر کفر سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، کفر سے نفرت دلانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن نہیں. ذائقہ بیٹھ گیا تھا کفر کا ذائقہ بیٹھ گیا تھا ان کے نزدیک، وہ ہٹ نہیں پا رہے. اور ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی. ایک ہوتی طلب، یار مجھے پتہ تو چلے میں کیا کر رہا ہوں، پتہ تو چلے. وہ طلب ہی نہیں تھی. جب طلب نہ ہوگی تو آپ بتائیے ہدایت کو سمجھیں گے کیسے؟ یہ سمجھ سکتا ہے بغیر طلب کے؟ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. یہ حالت تھی ان کی. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں ہوئے وہ ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس چیز کا جس کو انہوں نے جھٹلا دیا اول درجے میں. وہ ایمان لانے والے نہ بنے، وہ ایمان نہ لائے، وہ ایمان لانے والے ہوئے ہی نہیں اس چیز کا جس کو انہوں نے اول درجے میں ہی بغیر سوچے سمجھے ہی جھٹلایا. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں ہوئے وہ لِيُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آتے، بما اس چیز کا کذبوا به من قبل جس کو انہوں نے پہلے درجے میں ہی جھٹلا دیا. من قبل، پہلے درجے میں ہی کیا کیا؟ جھٹلا دیا. اس کے ایمان لانے والے ہوئے ہی نہیں، بغیر سوچے سمجھے ہی انہوں نے تردید کر دی، بغیر سوچے سمجھے ہی انہوں نے انکار کر دیا. اور رسول کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے مانو، بات مانو. جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے نا، ایمان کی سوچ نہ رکھنے پر، ایمان کی طلب نہ رکھنے پر، یقین نہ کرنے پر، جیسے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اسی طرح ہم نے ان کافروں کے دلوں پر مہر بھی لگا دی تھی، ایمان نہیں لائیں گے. اتنے سخت یہ ہوئے میں کہ سوچتے بھی نہیں ہے ہمارے بارے میں، ہماری توحید کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے، تو ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، مہر لگا دی. اسی طرح جیسے ان کے دل سخت ہے ایسے ہماری مہر بھی سخت تھی، مہر لگا دی کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی ایمان لانے کی. ایسا ہوتا ہے ایک نوکر، ایک آدمی کام کرتا، سنیں بیٹا آپ لوگوں کو تو نیند آنے لگ جاتی ہے، مصیبت یہ ہے. ایک بھی طالب علم سوتا ہے تو مجھ سے تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، میں تو خالی اسی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ اٹھے، میں کیا اندھوں کو پڑھا رہا ہوں. نوکر ہے، کسی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا، ہو گئی آپ کو کسی حکم کی عدولی پر غصہ آ گیا، نفرت ہو گئی اس سے. اب وہ بیچارہ کوشش کرے بھی نا کہ میں جاؤں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے سننا ہی نہیں، پیچھے ہو، ہٹ یہاں سے، دور ہو جا، مجھے ضرورت نہیں ہے تیری. تو ایسی نافرمانی سے اللہ بچائے جس سے اللہ ایسا ناراض ہو کہ اب آپ حق کی طلب بھی کریں تو پیچھے، ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، دفعہ ہو. اتنی سختی پیغمبر آئے اور تم ان کو انکار کرتے رہے. وہ کون سی اپنی سلطنت کی بات کر رہے تھے؟ وہ تو ایک خدا کی سلطنت کی بات کر رہے تھے. ان کا ذاتی فائدہ کیا تھا؟ وہ کون سے محلات کھڑے کر رہے تھے اپنے لیے؟ وہ کون سی سلطنت چاہتے تھے؟ وہ کون سی بادشاہت چاہتے تھے کہ جس سے ان کی ذات کو فائدہ پہنچتا؟ وہ تو کر نہیں سکتے تھے. آخری پیغمبر تو آپ کے سامنے، ان کے احوال موجود ہیں، کیسی خستہ حالی ہے، کمر پر چٹائیوں کے نشان ہیں. کیا بادشاہ لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسی عاجزی اور انکساری سے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. تو کذالک نطبع، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. معتد، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. معتدین
کذالک کا مشار الیہ کیا بنا؟ جس طرح یہ لوگ ایمان لانے میں سخت ہوئے، اسی طرح ہم نے ان کے ایمان قبول کرنے میں بھی کیا کر دیا؟ مہر لگا دی کہ ہم ان کا ایمان قبول کریں گے ہی نہیں۔ اب یہ ایک واقعہ قوم عاد قوم سمود کا اجمالی بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد مزید واقعات پیغمبروں کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احوال۔ ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو، ہارون ان کے بھائی کو، الی فرعون، فرعون کی طرف بڑا سرکش بنا ہوا تھا، وملئی، اور ان کے سرداروں وزراء کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، کھلے کھلے معجزات دے کر، بآیاتنا، کھلی کھلی دلیلیں دے کر، کھلے کھلے معجزات دے کر، یعنی معجزات بھی ایسے نہیں تھے کہ آدمی سوچے کہ یار شاید یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لوگ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہم بھی کوشش کریں تو ایسا ہو سکتا ہے، نہیں، ایسے معجزات کھلے کھلے۔ اس وقت جادو کا دور دورہ تھا، کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ جادو ہے، دور دورہ تھا اس وقت۔ معجزات بھی ایسے ہی پیش ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو خوب آگاہی ہوتی ہے کہ یہ جادو ہے کہ نہیں ہے۔ فاستکبروا، انہوں نے حق کو قبول کرنے سے تکبر کیا، حق کو ماننے سے تکبر کیا۔ یہ تم کون سی بات کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے تمہاری باتیں۔ فاستکبروا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حق کی وفاداری میں یا حق کے پورا ہونے میں یا حق کو ماننے میں بڑا سمجھا اپنے آپ کو۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ قوم تھی ہی خوگر، عادی، مجرم، یہ جرم کے عادی تھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ قوم کیا تھی؟ مجرمین تھی، یعنی جرم کرنے کے عادی تھے اور خوگر تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پس جب ان کے پاس حق پہنچا، صحیح دلیل پہنچی، ان کے پاس کیا آیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، ان کے پاس صحیح دلیل پہنچ گئی، حق بات پہنچ گئی، ایمانیات پہنچا دیے گئے، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، جب حق اور معجزات اور دلائل واضح طور پر ان کے پاس پہنچے تو یہ ان معجزات کو دیکھ کر کہنے لگے، قالوا ان هذا لسحر مبین، یار یقیناً یہ تو کھلا کیا ہے؟ جادو ہے۔ ان معجزات کو، ان حق کو جو حق تھا، جس سے دعوی نبوت کی تائید ہو رہی تھی، حق دعوی نبوت کی کیا ہو رہی تھی؟ تائید ہو رہی تھی، ان معجزات جب ان کے پاس پہنچے ہماری طرف سے تو قالوا، انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ نے کہا علیہ السلام، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم اس حق کو، جو معجزات ہیں، اس حق کو جو کہ کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے معجزات ہیں میری نبوت کے دعوے پر، لما جاءکم، جب یہ آ گئے، اسحر ھذا، کیا تم نے ان کو جادو کہہ دیا؟ اسحر ھذا، سمجھ گئے نا؟ تقولون کا مقولہ، اسحر ھذا، کیا تم نے ان کو جادو کہہ دیا؟ یہ جادو ہے؟ کہنے لگے دیکھو جادو جو ہوتا ہے نا، جادو اگر اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ ہونا، جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خلاف عادت چیز کے ظہور میں اس کو کامیابی نہیں دیتا، اور میں کامیاب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں خلاف ظاہر چیزوں کے اظہار کرنے کے بعد میں نے نبوت کے دعوے کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے، اور میں کامیاب ہوں کیونکہ میرا خرق عادت عمل جو تمہارے سامنے پیش ہوا اس میں مجھے کامیابی ہوئی ہے، تم جانتے ہو کہ بالکل صحیح ہوا ہے یہ، اور میں ساتھ میں اس کے نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، تو یہ میرے حق ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھو جادوگر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ خلاف عادت جو وہ چیز ظاہر کرتا ہے اس میں اس کو کامیابی نہیں دیتا۔ جادوگر نبوت کے دعوے کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتا۔ میں کامیاب ہوں
میں نے خلق عادت عمل دکھا دیا ہے، ساتھ میں میری نبوت کا دعویٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور ساحر لوگ جو ہوتے ہیں نا، جادو کرنے والے، وہ دعوی نبوت کے ساتھ کبھی بھی اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اتنی موعظہ بلیغہ، اتنی واضح نصیحت، اتنی بہترین گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو تو اس کے بعد یقیناً کچھ لوگ سوچتے تو ہیں۔ پھر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص، یار سو رہے ہو یار تم لوگوں کے ہاتھوں میں پینسل نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، کاپی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یار، تم تو سو جاتے ہو فوراً، ایک آیت پر تو دو یہاں سو جاتے ہیں، دو وہاں سو جاتے ہیں، کتنی بےہودگی ہے یار۔ کس کس کو اٹھاؤں میں، سبق ہی خراب کرے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے بیٹا پینسل کاپی ہاتھ میں رکھو، کچھ لکھو، کچھ لکھو، خدا کا کلام ہے یار، لکھو اگر تمہیں نیندیں آتی ہیں تو۔ کتنوں کو میں بیمار کہوں؟ اچھا، جب یہ بات دیکھی موسیٰ علیہ السلام کی، کہا کہ یار یہ بندہ بات بھی صحیح کر رہا ہے، امور بھی دکھا رہا ہے، ہم زبانی تو بول رہے ہیں کہ جادو ہے لیکن ہے نہیں۔ اس بات سے نا قوم فرعون اور اس کے سردار آگاہ ہو جاتے ہیں کہ عوامی سطح پر کچھ ہلچل مچ رہی ہے، ہوتی ہے ہلچل مچتی ہے، آخرکار پیغمبر تو ہے نا، ایسا تو نہیں کہ بالکل ہدایت کا راستہ سب کے لیے بند، ہلچل تو مچتی ہے، ہلچل مچ رہی ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو جاری کرے تاکہ یہ ہلچل ختم ہو، ہلچل ختم ہو عوام میں، اور عوام جو ہے وہ ہماری طرفداری کرے، ورنہ کتنوں کو روکیں گے بھائی ایک ایک کر کے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً بات بنائی، قالو، کہا ان لوگوں نے، اجئتنا، جئتا کون سی ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر حاضر، اور نام مفعول بھی ہے۔ اجئتنا لتلفتنا، تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے۔ یہ تلفتا باب ضربہ سے ہے، لفتا یلفتو، تلفتو، لفتا یلفتو لفتن، ضربن، لفتا یلفتو لفتن، کہ معنی دور کر دینا، ہٹا دینا، پیچھے کر دینا۔ صحیح ہے، صیغہ سمجھ میں آیا؟ تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتا نا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے، ہم کو ہٹا دے، اما، ان عقائد سے، ان باتوں سے، ان چیزوں سے، وجدنا علیہ آبانا، کہ جن چیزوں پر ہم نے اپنے اماں ابا کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے دادا کو، اپنے خاندان والوں کو پایا تھا، وہ یہی کرتے چلے آ رہے تھے، تو ہمیں ان سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے والدین سے، ہمارے والدین کے عقائد سے، ہمارے والدین کے کیے دھرے کاموں سے۔ آج بھی ایسا لوگ بولتے ہیں نا، کیا ہو گیا تمہارے گھر میں تو یہ کام کسی نے نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کیا نا، ہمارے ماں باپ بولتے ہے نا، ماں باپ بولتے ہیں جن کا دین نہ ہو، اگر ایک دم اچانک سے ایک پیغمبر کا وارث گھر میں نمودار ہو جائے، پیغمبر کا وارث اچانک گھر میں نمودار ہو جائے، تبلیغ میں لگ جائے، مدرسے میں چلا جائے، کسی پیر کی صحبت میں بیٹھ جائے، اب وہ گھر میں آ کے ماحول دیکھے گا تو وہ تو اس کو اندھیرا لگے گا، تو وہ کہے گا یار کیا ہوا، مطلب آپ یہ کر رہے ہیں غلط ہے، کیا ہو گیا بیٹا تمہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تک تو ہمارے ہاں غوث الاعظم کی نیازیں چل رہی ہیں، اب تک تو ہم کنڈے بنا رہے ہیں، اب تک تو ہم جو ہے نا وہ جمعرات جو ہے نا روحوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے کھڑکیوں میں کھانے رکھ دیتے ہیں، وہ کھانے روحیں کھاتی ہیں، پھر وہ ہوتا ہے، اب تک تو ہم یہی دیکھتے آئے، اب تک تو ہم یوں ہی، اپنے والدین کو بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا، وہ اسی طرح نظر و نیاز میں لگے رہتے تھے، اسی طرح مزاروں پہ جا کر اپنی بخشش مانگا کرتے تھے اور سجدے کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ بزرگوں کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے اللہ کے صفات میں، اور اب تم نئے پیدا ہو گئے، تم تو اپنے آبا و اجداد سے ہٹ رہے ہو،
کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ چیزیں آج بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایسا جملہ کیسے بول دیتے ہیں. قالوا وجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ تو ہمیں ہٹا دے، اما ان چیزوں سے، وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے پایا تھا ان پر اپنے آبا و اجداد کو. لگتا یہ ہے کہ تو گھر کی سربراہی چاہتا ہے، لگتا یہ ہے کہ تجھے بڑا بننے کا بہت شوق ہے. یہ ہمارے جملے گھروں میں، اگر تجھے اپنا بڑا بننے، تو ہمارا باپ بننے کی کوشش نہیں کر. ارے تو ہمیں دین سکھائے گا، تو ہمیں دین سکھائے گا، تو ہمارا باپ ہے کیا؟ ہے چھوٹا ہے، چھوٹا رہے، زیادہ بڑا بننے کی کوشش نہیں کر. آپ کے پشتوں میں پتہ نہیں کیسے بولتے ہوں گے، ہمارے اردو میں لوگ جہالت کے زمانے میں ایسے ہی بولتے تھے، زیادہ بڑا بننے کی کوشش نہیں کر. زیادہ ہی دین کو سمجھنے لگ گیا ہے کیا؟ بس 2 نمازیں کیا شروع کر دی، بس تماشا ہو گیا. ایسے جملے مل جاتے ہیں جناب، مل جاتے ہیں نا. یہی جملے دیکھیں، وہ کیا کہا جب کہا کہ تو ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. وہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، اور وہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، اور یہ ہو کہ تمہارے لیے جو نا تم، یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کہنے لگے وہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، اور یہ جو سلطنت ہے نا یہ زمین میں تمہاری ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو نا. قالوا اجئتنا، تو آیا ہے اس لیے کہ تو ہمیں ہٹائے اور ہو جائے تمہارے لیے سلطنت اس زمین میں، یعنی تم سلطنت زمین کے بادشاہ بن جاؤ اور سب لوگ تمہاری پیروکار بنے. تم اس لیے آئے ہو نا، اس لیے آئے ہو، یعنی گھر کی بادشاہت چاہتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے جی. ان کو بھی یہی تانا ملا، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، تو آیا ہے اس لیے کہ تکون لکما، کہ ہو جائے تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے، الکبریاء سلطنت، بادشاہت، بڑائی، بالارضی زمین میں. خیر سن لے ہماری بات. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، سن لو ہم تیری بات نہیں مانیں گے. تو چاہے جتنا بھی بولے، گھر میں رہنا ہے بولے چل. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم نہیں ہوں گے تمہاری بات ماننے والے، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، تم دونوں کی بات نہیں مانیں گے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان لانے والے نہیں بنیں گے تمہارے، تم دونوں کے. لکما ہے، لیکن پیغمبر ہے، کام کی ذمہ داری ہے، پیچھے ہٹ نہیں سکتے. اب ہم لوگوں نے وراثت لی ہوئی ہے، اب ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے نا. آپ چلے گئے گھر چھوڑ کر، ہو نہیں سکتا، آنا تو پڑے گا، سمجھانا تو پڑے گا. بھائی کام ہے ہمارا، وارث ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ہٹے تو نہیں پیچھے، لگا چلو بھاگ جائیں گے، بھاگے نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یار ان کا کوئی علاج کرو، پہلے تو علاج کرو ایسا کہ دلائل سے ثابت کرو. وقال فرعون نے کہا ایتونی بکل ساحر علیم. ایتونی عطایاتی کے معنی آنے کے ہوتے ہیں، لیکن جب با آ جائے ساتھ میں تو لے آنا. وقال فرعون ایتونی، امر کا صیغہ ہے، ایتونی، نون وقایا کا ہے یا مفعول بھی کی ہے، جمع صیغہ امر کا ایتو، ایتیا ایتو، لاؤ تم لوگ، لے آؤ تم لوگ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو، بکل ساحر علیم جو جاننے والا ہو جادو کو لے آؤ. یعنی ان کے یہاں ایک رجسٹر تھا کہ یہ جادوگر ہے، ان کو لے آؤ، بلا کر لے آؤ. ایتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر سحر، ہر جادوگر کو جو جادو جاننے والا ہے. فلما جاء السحرة، سحرہ یہ جمع ہے ساحر کی. فلما جاء السحرة، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب صیغہ جمع کا ہو، اس میں ظاہر ہو فاعل، تو فعل مفرد ہی آتا ہے. بھائی فعل مفرد آتا ہے. اذا كان الفاعل مظہرا وحد الفعل ابدا. فلما جاء السحرة، جب سارے جادوگر چلے آئے، قال لهم موسیٰ، اجمالی واقعہ ہے نا، تو مختصر بات جو مقصد کی وہ بیان ہوگی. آپ کو کوئی قصہ کہانی سنا کر دلچسپی پیدا کرنی نہیں ہے، اصل توحید سکھانی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، خواتین ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی ایسا سسپینس ڈائجسٹ نہیں ہے جو آپ کو سنایا جائے. قرآن کریم مقاصد بیان کرتا ہے، بس پورے واقعات کو نہیں بیان کرتا اس طرح سے جیسے جاسوسی ناول وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. کل ایک عورت دیکھا میں نے کباڑی کے پاس سے، اتنے عورت تھی، وہ سامنے کھڑی تھی، میں نے پھینک لیا. اور اتنے سارے خواتین ڈائجسٹ. اور خدا کی بندی، تیرے کو قرآن کریم پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ چلو خیر ہے. فلما جاء السحرة، جب جادوگر
آ گئے. قال لهم موسیٰ, موسیٰ نے ان کو کہا, پہلے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی, ہاں بھائی آ گئے. قال لهم موسیٰ, ہاں بھائی موسیٰ نے کہا ان کو, ہاں بھائی کیا خیال ہے, جی جادو کرنا ہے. انتم, کہا گیا القو ما انتم ملقون, انتم کہا گیا القو ما انتم ملقون, ڈالو ڈالو. القا یلقی القا ان باب افعال سے, باب افعال سے. لقاء کے معنی تو ملنے کے ہوتے ہیں, لقی یلقا معنی ملنا, لقاء اللہ ہم نے پڑھا ہے بار بار ابھی اللہ سے ملاقات. اور جب باب افعال میں گیا القا یلقی القا ان معنی ڈالو ڈالو. القو ڈالو تم لوگ, امر کا صیغہ ہے, امر کا صیغہ ہے. القو ما انتم ملقون, جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈالو. ملقون اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ملقون کون سا صیغہ ہے, اس میں فاعل کیسے پڑھیں گے, کس باب سے, باب افعال سے. چل بیٹا تم بتا کیسے پڑھا, بنا اس میں فاعل شروع سے. ارے بنا ہمت کر بیٹا, یہ دنیا میں کیا دین کے لیے اگر کچھ کرے گا تو مزہ آئے گا نا. چل شاباش بنا بیٹا بنا. بچے طلبگار بیٹھے بیچارے, تو نبی کا وارث ہے یار, پیچھے ہٹ گیا تو مصیبت ہو جائے گی. چل شاباش بنا. ملقون میں نے مدد تو کر دی, اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ہاں بھائی بناؤ, کون بنائے گا, ہاتھ کھڑا کریں. جی بناؤ بنا. شاباش. ملقون اصل میں ملقیون باب افعال سے, مکرمون مکرمانی مکریمون, ملقن ملقیانی ملقیون, مکریمون ملقیون. تعلیل کے بعد یہ کیا بن گیا, ملقون بن گیا. وہ تعلیل تم خود کرتے رہو, تعلیل خود کرو, صحیح ہے. ملقون ہو گیا. اچھا جی, تو اس میں فاعل ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. القو ڈالو, ما انتم ملقون, جو تم ڈال سکتے ہو ڈالو. دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے. فلما القوا, اب کون سا صیغہ آ گیا, القوا, اب فعل ماضی آ گیا. اب یہ القو نہیں ہے, اب یہ القوا ہے. جمع کا صیغہ یہ بھی ہے, جمع کا القو بھی ہے. القو امر میں ہے, اکریم اکریما اکریمو, القی القیا القیو سے کاف گرا کے القو, ضمہ ما قبل کو دے دیا, القو ہو گیا ہے نا, القو. اور یہ القو ہے, یہ کیسے اصل میں کیا تھا, القیو, القیو, اکرامو, القیو. یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل گیا, الف سے گر کے خدان تختہ ہوا اور حرکت اپنی جگہ پہ باقی کی برقرار رہی, القو, القو. خیر چلو صیغے بھی پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ. فلما القوا, پس جب انہوں نے ڈال دیا اپنا جادو دکھانے کے لیے رسیوں کو ڈالا. قال موسیٰ ما جئتم به السحر, کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما جئتم به, ما جئتم به, تم لوگ جو کچھ بھی یہ لائے ہو نا نہیں ہے السحر. کیا ہے یہ صرف جادو ہے. یہ تو جادو ہے, صاف دکھ رہا ہے جادو ہے. آنکھ بندی ہو گئی ہے, نظر بندی کر رہے ہو, جادو ہے. رسیوں کو ہلتا ہوا دکھا رہے ہو, سانپ تو بنا نہیں ہے یہ سانپ تو بنا نہیں ہے, لیکن نظر بندی ایسی ہو گئی کہ چلتے ہوئے رسیاں ایسی لگ رہی ہیں تیزی کے ساتھ جیسے سانپ دوڑتا ہوا چلا رہا ہے. یہ تو نظر بندی ہے, جادو ہے, جادو, جادو سے لگ رہا ہے ایسا. ان اللہ سیبطلہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ان قریب اللہ تعالیٰ سیبطلہ, اس سحر کو اپنے حق کے ذریعے سے, یعنی اپنے میرے معجزات کے ذریعے سے ان قریب تہس نہس کرنے والا ہے. وہ بتا اٹھو اٹھو بیٹا, تھوڑی دیر رہ گئی, بس ایک آخری آیت رہ گئی ہے. ان اللہ سیبطلہ, ان اللہ سیبطلہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ان قریب, سین داخل ہے, سین کا معنی کیا ہوتا ہے, قریب کے لیے آتا ہے. سیبطلہ, ان قریب اس کو باطل کر دے گا, ان قریب اس کو باطل کر دے گا میرے معجزات کے ذریعے سے, ان قریب اس کی تہس نہس کر دے گا, ہلچل مچا دے گا اس کے اندر. اوہ ان اللہ لا یصلح امر المفسدین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کاموں میں درستگی نہیں رکھتا. ان کے اندر اصلاح نہیں ہوتی, ان کے اندر صلاح نہیں ہوتی, ان کے اندر کامیابی نہیں ہوتی. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ حق کو, معجزات کو, حق موانے معجزات کو, یقیناً اللہ تعالیٰ معجزات کو ثابت کر کے رہے گا بکلمات ہی, اپنے وعدوں کے ذریعے سے. بکلمات کے معنی اپنے وعدے کے ذریعے سے کہ اس نے پیغمبر اور نبی کے دعوے پر معجزات دینے ہیں, اور وہ اس معجزات کو دے کر اپنے
اس دعوی نبوت کو کیا کرے گا؟ ثابت کرے گا. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم کتنا ہی ناگوار سمجھے اس کو. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ جرم کرنے والے اور مجرمین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ یحق الحق بکلماتہ، یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ معجزات کو اپنے وعدوں کے ذریعے ثابت کرتا ہے. ابھی مزید موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اس کا تتمہ انشاءاللہ ہم کچھ مزید پڑھیں گے کل. آج اتنا کافی ہے.